نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور لا تعداد ان گن درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، پچھلے خطبے میں جو پچھلے مہینے ہوا تھا اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ حکمران کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے حق بیان کر چکے تھے، اسی طرح والدین کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اسی طرح کچھ مختصر جو ہے پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان کیے تھے. تو پچھلے جمعے میں حکمران کے کیا حق ہیں وہ بیان کیے تھے، تو اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور کچھ باتیں مزید حکمران کے حوالے سے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس موضوع پہ آج کوئی بات نہیں کرتا. امت میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، قتل و غارت گیری بڑھتی جا رہی ہے، لوگ کچھ دھماکے کرتے ہیں، لوگوں کو قتل عام کرتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو عمل کیا جا رہا ہے یہ فساد ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حکمران کے خلاف بغاوت پہ نکلے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس حکمران کے خلاف نکلیں، اس کو ہٹائیں، اس کو قتل کریں، اور اسی وجہ سے وہ کارروائیاں کرتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ افواج پہ حملہ کرتے ہیں اور اسی لیے پولیس پہ حملہ کرتے ہیں اور عوام الناس کو بھی نہیں چھوڑتے. نہ مساجد محفوظ ہوتی ہیں، نہ بازار محفوظ ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے دین اسلام کو نہیں سمجھا. دین اسلام کا ایک اصل ہے اور یہ عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کھول کھول کر بیان فرمایا. احادیث بھری پڑی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال بھرے پڑے ہیں کہ اگر حکمران ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ظلم کرتا ہو،
اس کے باوجود جب تک وہ حکمران مسلمان ہے اسی کی سموتات کی جائے گی، اسی کی بات مانی جائے گی اور اسی کے ماتحت زندگی گزاری جائے گی۔ اس کے خلاف خروج کرنا، بغاوت کرنا حرام ہے۔ اور جو لوگ حکمران کے خلاف اس کے گناہوں کی وجہ سے خروج کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، انہیں خوارج کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج بھی ہمارے اس ملک میں افواج پاکستان جو ہیں وہ رد خوارج کے اوپر یعنی کہ ایک آپریشن چل رہا ہے کہ فتنہ خوارج کے خلاف افواج کارروائیاں کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ ہمارے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ ان سے نہ بازار محفوظ ہیں، نہ ہی کوئی مساجد محفوظ ہیں۔ وہ ان کا کام ہے قتل عام کرنا، اور یہ خوارج جو ہے شروع سے یہ کام کرتے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ نکلے ہیں اور اس وقت سے انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہیں۔ تو اہم مسئلہ جس میں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ ہے حکمران کا مسئلہ۔ وہ سمجھتے ہیں جب حکمران غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تب اس کی کوئی سموتات نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ جبکہ شریعت نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ حکمران اگرچہ ظالم ہی ہو جائے، فاسق فاجر بھی ہو جائے، اس کی سموتات کا حق باقی رہتا ہے۔ البتہ جو وہ نافرمانی کا حکم دے گا وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ تو حکمران کے جو حقوق ہیں، پہلا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی سموتات کریں، اس کے احکامات کی فرما برداری کریں، اور یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے لوگو، اے اہل ایمان، کہ تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی بھی سموتات کرو، ان کی بھی بات مانو۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے دے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو یہ چیز فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو ترک کرنے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ یعنی واجب کہتے ہی اسی چیز کو ہیں کہ اس کے چھوڑنے والے کو سزا ملتی ہے۔ تو سموتات کرنا، ان کی اطاعت کرنا جائز کاموں میں، نافرمانی میں نہیں۔ یہ اصول یاد رکھیں، یہ شریعت کا اصول ہے کہ نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے، اگرچہ ہمارے ماں باپ بھی گناہ ہو، اگر ہمیں وہ گناہ کا حکم دیں تو ہم وہ بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر ماں باپ نے ایک جگہ پہ گناہ کا حکم دے دیا تو باقی اب ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ نہ میرے بھائی، ان کے باقی حقوق دنیاوی لحاظ سے اگرچہ وہ بدکاری کیوں نہ ہو، فاسق فاجری کیوں نہ ہو، باقی حقوق ان کے باقی رہیں گے، باقی ان کی ساری باتیں ہم تسلیم کریں گے، صرف وہ بات نہیں مانیں گے جس میں وہ نافرمانی کا حکم دیں گے۔ اسی طرح حکمران بھی اگر ہمیں نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی معاملات میں اسی کے ماتحت رہا جائے گا اور اسی کی بیعت ہوگی۔ اچھا، بیعت کیا چیز ہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا، حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ جو شخص، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ، جو شخص مر جاتا ہے اور اس کے گلے میں کسی حاکم کی بیعت نہیں ہے، مات میتۃ جاہلیہ، ایسے شخص کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت۔ ایسا شخص ایسے مر گیا جیسے اسلام سے پہلے لوگ مر رہے تھے، جاہلیت کی موت۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے لیکن لوگوں کو نہ تو بتایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے کہ بیعت ہے کیا اور کس کی کرنی ہے۔ شریعت میں، دین اسلام میں بیعت ہوتی ہے دو لوگوں کی بس، ایک ہے اللہ کا نبی جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، اس کی بیعت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر بیعت ہوتی ہے حکمران وقت کی، جو خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، سربراہ ہو، اس کی بیعت ہوتی ہے۔ اب اس مسئلے میں بھی امت اسلامیہ میں گمراہی بھر چکی ہے، لوگوں نے اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ شروع ہوا تھا صوفیوں سے۔ صوفیت میں کیا ہے؟ ایک شخص کو اپنا پیر بنا لیتے ہیں اور لوگ اس کی بیعت کرتے ہیں کہ جی ہم اس کے مرید بن چکے ہیں، ہم نے اس کی بیعت کر لی ہے، اب ہم اس کی بات مانتے جائیں گے، ہمیں جو بھی حکم دے گا بس اسی کی ہم نے بات مان لی ہے۔ اور وہ ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ جو پیر ہے نا، وہ جو مرضی ہمیں حکم دے دے، ہم نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وہ اگر ہمیں گناہ کا بھی حکم دیتا ہے تب بھی ہم نے اس کی بات ماننی ہے، بس ہم نے اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، اب وہ جانے، اس کا رب جانے، اس کا کام ہے ہمیں جنت میں لے کے جانا۔
تو یہ ایک بدعتی بیعت ہے، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں بیعت ہوتی ہے انبیاء کی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت ہوتی تھی۔ نبی علیہ السلام حاکم بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ ان کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بیعت کس کی ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ کیوں؟ وہ خلیفہ بنے، حاکم بنے، سربراہ بنے، ان کی بیعت ہوئی۔ اور ایک حکمران کے ہوتے ہوئے دوسرے کی آپ بیعت نہیں کر سکتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے اگر ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرا شخص کھڑا ہو حکومت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، بغاوت کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس کو اجازت نہیں ہے کہ خروج کرے، بغاوت کرے اور نکلے حکمران کے خلاف۔ ایک وقت میں ایک ہی بیعت ہوگی۔ تو جب سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو سیدنا عمر کی بیعت ہوئی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ 10 امیر ہیں، 10 کی بیعت چل رہی ہے۔ یہ بدعت ہے میرے بھائی، یہ اجتماعی بدعت ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے لوگوں کو تیجا، 40واں اس طرح کی بدعتیں نظر آتی ہیں، میلاد بدعت نظر آتا ہے، لیکن یہ بدعت اس سے بھی خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے لوگ جاہلیت کی موت مر رہے ہیں۔ جو بیعت کا حقدار تھا اس کی بیعت نہیں کی جا رہی۔ کون ہے حقدار؟ حکمران۔ اور جو لوگ حقدار نہیں ہیں ان کی بیعت کی جاتی ہے، ان کو اپنا پیر مرشد بنایا جاتا ہے اور ان کی پھر نافرمانیوں میں بھی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو یہ تصور ذہن میں رکھ لیں کہ بیعت ہوتی ہے حاکم کی۔ اچھا، اب بیعت کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ بیعت ایک وعدے کا نام ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اور بیعت 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنا، یہ وہ لوگ کریں گے جو اہل الحل والعقد ہیں، جو بڑے ہیں، جو سربراہ مقرر کرتے ہیں، وہ لوگ یہ بیعت کر سکتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے۔ لیکن ہم عام لوگ ہیں، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے، تو ہم دل میں بیعت کریں گے کہ جو ہمارا حکمران ہوگا، جو حاکم وقت ہے، جو بھی بن گیا ہے۔ ہمارے یہ بھی مصیبت ہے کہ یہ ہماری پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا۔ میرے بھائیو، اسلام میں ایسی کوئی پارٹی کا تصور ہی نہیں ہے۔ مسلمان حکمران بن گیا ہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے پارٹی کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچ ہے، نہ میرے بھائی۔ مسلمان حکمران کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اس کی بیعت اب ہمارے پر لازم ہو چکی ہے۔ بیعت کیسے کریں گے؟ کہ دل میں ہم اللہ سے وعدہ کر لیں گے، اے اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حکمران ہے، اس کی بیعت ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی ہر بات مانیں گے سوائے نافرمانی کے۔ جب تک یہ میں فرما برداری کا حکم دیتا رہے گا ہم اس کی سماعت کرتے رہیں گے۔ اور یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کے گلے میں بیعت نہیں ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو جاہلیت کی موت کے مرنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم بیعت کریں۔ کس کی بیعت کریں؟ حکمران کی بیعت کریں۔ پیروں فقیروں کی بیعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے حکمران سے ہٹا کر اپنے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں کہ جو شریعت نے احادیث میں بیان کی ہے تفصیلات، ان کو نہیں سمجھتے، ان کو نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام سے لے کر سلف صالحین کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی کہ حکمران کی بیعت ہوتی تھی۔ یہاں تو ہر گلی میں، ہر محلے میں پیر بنا ہوا ہے، اس کی بیعت ہو رہی ہے۔ اگر ایک وقت میں زیادہ بیعت جائز ہوتی تو چاروں خلفاء راشدین سے بڑھ کر کون متقی پرہیزگار ہے؟ ان کی بھی ایک وقت میں بیعت ہونی چاہیے تھی۔ اور یہ جو سلسلے شروع کیے ہیں لوگوں نے، یہ قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، یہ چشتی ہے، یہ سارے کے سارے بدعات ہیں، ان کا کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ تو بیعت ہوتی ہے حاکم وقت کی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت تو ہم اس وقت کریں گے نا کہ جب اسلامی خلافت قائم ہوگی، خلیفہ ہوگا، پوری دنیا میں جب ایک مسلمان حکمران ہوگا تو ہم اس وقت بیعت کریں گے۔ یہاں تو حکمران بہت سارے ہیں، کس کس کی ہم بیعت کریں گے؟ تو وہ بیعت سے اس طریقے سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ مسلمانوں کا ایک حکمران ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے، بالکل یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری کمی کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے جرائم کی سزا کی وجہ سے مسلمان ممالک مختلف حصوں میں بٹ چکے ہیں۔ اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے آپ دیکھیں، خلفاء راشدین کے بعد آپ دیکھیں جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حکومت قائم ہوئی، اور ان سے پہلے دیکھیں ہم حسن رضی اللہ عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، پھر سیدنا معاویہ خلیفہ بنے، 20 سال ان کی حکومت قائم رہی، پھر ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید بن گئے،
اس کے بعد پھر امت اسلامیہ بڑھ گئی. مکہ میں، مدینہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی، 10 سال وہ خلیفہ رہے. یمن میں ان کے بھائی کی حکومت تھی. شام کے علاقوں میں بنو امیہ کی حکومت تھی. اب دیکھیں امت اسلامیہ مختلف حصوں میں بڑھ چکی ہے، لیکن جو صحابہ کرام اور تابعین جس ملک میں رہتے تھے اسی حکمران کی بیعت کرتے تھے. تو جو جس ملک کا باشندہ ہے، جس ملک میں رہتا ہے، وہ اپنے حکمران کی بیعت کرے گا. یہ شرط ہی نہیں ہے کہ جی اگر حکمران ایک ہو تو پھر تو بیعت ہوگی، اگر ایک سے زیادہ ہو جائے دنیا میں تو پھر بیعت نہیں ہوگی. ان کی بیعت اپنے ملک میں ہے. پاکستان میں پاکستان کے حکمران کی بیعت ہوگی. سعودی عرب میں کوئی رہتا ہے جو سعودیہ میں حکمران ہے، اس کی بیعت ہوگی. اور اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کی خلافت ختم ہوتی ہے، خلافت اسلامیہ 132 ہجری میں، اور یہ خلافت ختم کرتے ہیں بنو عباس. ان کی خلافت قائم ہو جاتی ہے اور اکثر حصوں پہ ان کی حکومت قائم ہوتی ہے، لیکن اسپین کے اندر بنو امیہ کی حکومت ہی قائم رہتی ہے. وہاں کا جو حاکم ہوتا ہے عبد الرحمن الداخل، اس کی حکومت باقی رہتی ہے، اس کو شکست نہیں دے سکتے بنو عباس. تو اب مسلمان حکومتیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں. بنو امیہ کی حکومت تھی اسپین میں، باقی علاقوں میں مکہ میں، مدینہ میں، شام میں، عراق میں، ان علاقوں میں بنو عباس کی حکومت تھی. تو جو جس جگہ پہ مسلمان رہتے تھے اسی کی بیعت کرتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ اب 2 حکومتیں قائم ہو چکی ہیں ہم بیعت ہی نہیں کرتے. نہیں میرے بھائیو، یہ غلط فہمی ہے صرف. اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک اور غلط فہمی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیعت تو اس کی کریں نا، اطاعت تو اس حکمران کی کریں جو شرعی طریقے سے آئے. یہ حکمران تو جمہوری طریقے سے آتے ہیں، یہ تو جمہوری ملک ہے، ہم ان کی بیعت کیسے کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، شریعت نے ہمیں اس کی بھی رہنمائی کی ہے. اسلام میں جو طریقے بتائے ہیں ہمیں حکمران کیسے منتخب ہوتا ہے، اس میں شرعی طریقے بھی ہیں. اور ایک طریقے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی کہ وہ غیر شرعی طریقہ ہوگا. کیا غیر شرعی طریقہ ہوگا؟ کہ کوئی شخص حکومت چھین لیتا ہے، ایک شخص کی حکومت قائم ہے اور کارروائی کرتا ہے. اب یہ جو کارروائی کرنے جا رہا ہے، بغاوت کرنے جا رہا ہے، ہم اس میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ خروج کرنا حرام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اگر تمہارے اوپر ان تأمر علیکم عبد حبشی، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو تم نے اس کی بھی سماعت کرنی. حالانکہ شریعت میں، اسلام میں یہ شرط ہے کہ جس کو آپ حاکم بنا رہے ہیں وہ قریشی ہونا چاہیے. لیکن یہاں نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کوئی زبردستی مسلط ہو جاتا ہے. قریشی ہونا شرط ہے، لیکن کب؟ جب ہم اپنی مرضی سے منتخب کریں گے حکمران کو. اب یہاں ہماری مرضی نہیں ہے، کوئی زبردستی طاقت کے بل بوتے پر حکومت میں قابض ہو جاتا ہے. اب کیا کریں گے؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کرام کو، تمہارے اوپر اگر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے تو تم نے اس کی بھی سماعت کرنی ہے، اگرچہ وہ غیر شرعی طریقے سے آیا ہے. اسی طرح آج ہمارے حکمران غیر شرعی طریقے سے حکومت کرتے ہیں، مثلا جمہوریت کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے حکومت میں آتے ہیں. اب یہ ووٹ ڈالنا اسلام میں نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کفار کا نظام ہے، جمہوریت مسلمانوں کا نظام نہیں ہے. اسلام کا نظام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم اس نظام میں حصہ نہیں لیں گے، ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے. کیوں؟ یہ شریعت کے مخالف ہے، یہ کفار کا، یہود کا، نصارہ کا نظام ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے کہ جو بندہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے. تو ہم ان کی مشابہت اختیار سے کیسے بچیں گے؟ جب اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اگر کوئی ووٹوں کے ذریعے حکمران بن جاتا ہے، اب اس کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ حکومت تو قائم ہو چکی ہے، اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کی جائز باتوں میں ہم سماعت کریں، اس کی بات مانیں. کیوں؟ اب اگر اس کے خلاف بغاوت کی جاتی ہے تو پھر فتنہ فساد ہوگا، خون خرابہ ہوگا اور ملک قائم نہیں ہو سکتے، امن و امان قائم نہیں ہو سکتا. تو اس امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی. کوئی زبردستی بھی حکومت حاصل کر لیتا ہے اور اگر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بھی سماعت کی جائے گی، اطاعت کی جائے گی. لیکن بات وہی ہے، جائز کاموں میں اگر وہ نافرمانی کا حکم دے گا تو اس کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی. تو جو حکمران ہے ہمارے دل میں، ہم نے وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے
کہ جو یہ ہمیں حکم دے گا جائز کاموں کا ہم اس کی سماعت کریں گے، اس کی بات مانیں گے، فرمان برداری کریں گے۔ اب اگر وہ گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو پھر کیا کریں؟ کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم روڈ پہ کھڑے ہو کے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، ممبروں پر کھڑے ہو کے، یا اخبارات میں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے حکمران کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اس کا رد کرنا شروع کر دیں، اس سے گالی گلوچ دینا شروع کر دیں؟ نہ میرے بھائی، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ حکمران نافرمانیاں کر رہا ہے تو اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ حکمران کو نصیحت کرے کسی معاملے میں، تو حکمران غلطی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے۔ کتاب السنہ میں امام ابن عاصم رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا يبديه علانیہ، اس نصیحت کو وہ ظاہر نہ کرے، سب کے سامنے نہ کرے، سب کے سامنے نصیحت نہ کرے۔ اچھا پھر کیا کرے؟ وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ، اکیلے میں جائے، وَيَخْلُو بِهِ، تنہائی میں جائے، اس کا ہاتھ پکڑے، اس کو بتلا دے کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اللہ کا حکم یہ ہے، یہ شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اکیلے میں نصیحت کی جائے گی، تنہائی میں نصیحت کی جائے گی۔ اب بعض بھائی کہیں گے وہ حکمران ہے، ہماری پہنچ کیسی ہوگی اس تک، ہم کیسے نصیحت کر سکتے ہیں اس کو؟ تو میرے بھائیوں، شریعت ہمیں صرف اس چیز کا مکلف بناتی ہے جو کام ہمارے بس میں ہو۔ جو ہمارے کام بس میں نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، یہ تم زبردستی اپنے اوپر ذمہ داری لے رہے ہیں نا۔ اب مثلا ایک شخص فقیر ہے، غریب ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، تو کیا وہ چوری کرنا شروع کر دے کہ میں چوری کر کے مال اکٹھا کروں تاکہ زکوٰۃ ادا کروں؟ نہیں میرے بھائیوں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ تو جو بندہ حکمران تک پہنچ نہیں سکتا، کال بھی نہیں کر سکتا، میسج بھی نہیں کر سکتا، خط بھی نہیں لکھ سکتا، وہ جو ہے مکلف ہی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ذمہ داری کن کے اوپر ہے؟ جو اس سے مل سکتے ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، آپ ان کو بول دیں، وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں کہ یہ معاملات جو ہے ایسے ہونے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا، بلکہ دوسروں کی ذمہ داری میں ٹانگ اڑانا چاہتا ہے۔ تو جو جس کا کام ہے وہ کام اس کو کرنے دیں۔ اب نبی علیہ السلام نے ہماری جو ہے نصیحت کر دی، ہمیں سمجھا دیا کہ آپ نے اس طریقے سے حکمران کی اصلاح کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، ممبروں پر چوراہے میں کھڑے ہو کے 10 گالیاں دیں گے حکمران کو۔ میرے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرا والد، میرا بڑا بھائی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اگر میں چوراہے میں کھڑے ہو کے 4 بندوں کے سامنے اس کو ذلیل کروں، کیا وہ اپنی اصلاح کرے گا؟ نہیں میرے بھائیو، یہ اصلاح نہیں ہوگی، یہ تو فساد ہے۔ تو حکمران تو ہمارے ملک کا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عزت، اس کو احترام جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ہے وہ۔ اچھا لوگ کہتے ہیں تو بدکار ہے، فاسق فاجر، تو میرے بھائی جیسے ہم ہیں ویسے حکمران ہے نا۔ ہم آج سیدھے ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، تو حکمران بھی اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا۔ یہ اعمال ہمارے جو ہوتے ہیں حکمران کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، وہ ایک دفعہ جمعہ پڑھنے آئے مسجد کے اندر، اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو خطبہ ہے وہ حکمران دیا کرتا تھا، یا اس کا نائب ہے، گورنر ہے، وزیر ہے، وہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو وہ جمعہ پڑھنے مسجد میں آئے، تو جو حاکم وقت تھا وہ جمعہ پڑھانے آیا، ممبر پر آ کے بیٹھ گیا۔ ایک شخص ان کے پاس آ کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، کیونکہ جو حاکم تھا اس نے ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا، اور ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ابھی حکمران نے نافرمانی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہتا ہے، یہ دیکھو ہمارے حکمران کو یہ فاسقوں والا لباس پہنا ہوا اس نے، یعنی اس نے سر عام رد کیا، تنقید کی۔ تو صحابی نے یہ بات سن لی، صحابی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، اسکت، خاموش ہو جاؤ، چپ کرو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
من اہان السلطان فی ارض اللہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سلطان کی، حکمران کی زمین میں اہانت کی، اہانہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اہانت کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا۔ جو حکمران کی ذلت و رسوائی چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے، بے عزت کرنا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، جب ہم نے اپنے حکمرانوں کو ذلیل و رسوا کیا، ہماری حالت آپ دیکھ لیں۔ مسلمان دنیا بھر میں کمزور ہیں۔ کیوں کمزور ہیں؟ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، محفوظ نہیں ہے، قتل عام ہوتا ہے، بچوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کیا کہیں ہمارے اعمال تو نہیں ہیں؟ جب ہم خود اپنے حکمرانوں کے، مسلمانوں کی عزت احترام نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں کفار کیوں کریں گے؟ تو اسی لیے مسلمانوں کی اگر عزت چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھیں۔ بڑے صرف والدین نہیں ہوتے، تائے نہیں ہوتے، رشتہ داروں میں بڑے نہیں ہوتے، ان سے بھی بڑا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حکمران کا، حکومت کا ہے۔ کیونکہ اسلامی حکومت جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یہ کب قائم ہوتی ہے؟ جب ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ہماری خواہش تو ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہو، خلافت قائم ہو، امن و امان قائم ہو جائے، خوف ختم ہو جائے۔ تو یہ کیسے ملے گا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن کن سے کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے۔ ان سے کیا ہے؟ اہل ایمان سے، جو مومن ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، اور ساتھ میں وعاملوا الصالحات، وہ نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح وہ یہ کرتے ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور بضرور خلافت عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ان کے دین کا نفاذ بھی کر دے گا، دین بھی نافذ ہو جائے گا۔ کون سا دین؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس دین سے، کہ وہ دین نافذ کر دے گا۔ اور کیا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ خوف کے بعد اسے خوف کو ختم کر کے اس کے بدلے میں امن لے آئے گا۔ امن و امان چاہتے ہیں، خوف ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کب کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ کیا کرتے ہوں گے۔ مومنین کی صفات کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ وہ اہل ایمان جو ہے نا، ان سے وعدہ ہے، لیکن وہ اہل ایمان کون ہیں؟ جو صرف اور صرف اللہ فرماتا میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کرتے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، اگر خلافت چاہتے ہیں، اسلامی حکومت چاہتے ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم امت سے شرک کو ختم کریں، شرک کو مٹائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یخلف، کبھی بھی خلاف نہیں کرتا، لا یخلف المیعاد، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جب اللہ نے وعدہ کر دیا خلافت ملے گی، لیکن کیسے ملے گی؟ یہ اہل ایمان سے وعدہ ہے، جو اچھے عمل کرتے ہیں ان سے وعدہ ہے کہ وہ صرف شرک چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، ان کو یہ خلافت بھی ملے گی، یہ امن و امان بھی نصیب ہوگا، دین کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ یہی چاہتے ہیں نا ہم لوگ میرے بھائیوں۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب یہ ایک چیز ہمارے اندر آ جائے۔ اب مصیبت یہ ہے لوگوں کے اندر کہ انہوں نے جدوجہد شروع کر دی، کوشش شروع کر دی، کس چیز کی؟ خلافت کے قیام کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نبی نے یہ کوشش کی۔ آپ کسی ایک نبی کا نام نہیں بتا سکتے ہزاروں انبیاء میں سے جس نے آ کے لوگوں کو یہ دعوت دی ہو، لوگوں کو پیغام پہنچایا ہو، چلو جی آؤ ہم خلافت کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کسی نبی کی یہ دعوت نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر خلافت حکومت پیش کی جاتی ہے۔ مشرکین آپ سے کہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار بنا لیں، بڑا بنا لیں، حکمران بنا لیں، تو ہمیں منظور ہے، آپ بن جائیں، لیکن یہ توحید کی دعوت پہ سائڈ پہ کر دیں، یہ توحید کی دعوت نہ دیں، شرک سے نہ روکیں۔ آپ حکومت چاہتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو ٹھکرا دیا. کیوں؟ حکومت حاصل کرنا اصل مقصد نہیں ہے. انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. اب رسول کیا لے کر آیا؟ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. مطلب شرک سے بچنا ہے, صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. رسول ساری زندگی یہ دعوت دیتے رہے. آپ نوح علیہ السلام کو دیکھیں, 9.5 صدیاں, یعنی سوچنا آسان ہے, بولنا آسان ہے. 900 پھر 50 سال, ہماری تو عمر ہی 50-60 سال ہوتی ہے میرے بھائی. وہ 9.5 صدیاں توحید کی دعوت دیتے رہے. لوگوں نے توحید قبول نہیں کی, کوئی نعمت نہیں ملی, کوئی خلافت نہیں ملی, کوئی حکومت نہیں ملی. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, فرعون کے پاس گئے, کیا دعوت لے کر گئے؟ توحید کی دعوت لے کر گئے. یہ نہیں کہا کہ میں تم سے حکومت لینا چاہتا ہوں, بلکہ جب فرعون غرق ہو گیا, پوری قوم اس کی غرق ہو گئی, تو پورا پیچھے مصر موجود تھا, جا کے حکومت حاصل کرتے, چھوڑ دیا, حکومت نہیں کی جاتی, بلکہ اپنی قوم کو کہاں لے کر آ رہے ہیں؟ فلسطین میں, جہاں ان کی اپنی آباء و اجداد کی جگہ تھی, وہاں لے کے آ رہے ہیں. تو میرے بھائیو, انبیاء حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے تھے. انبیاء آتے تھے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے, لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے. اور یہ جو خلافت ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے احسان ہے, یہ فضل ہے. کب ملتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کب دینا ہے. کب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کب دے گا؟ جب ہمارے اعمال اس قابل ہو جائیں گے. مکہ میں 13 سال نبی علیہ السلام تکلیفیں برداشت کرتے رہے, لیکن حکومت نہیں تھی. مدینہ میں آئے صحابہ کرام, انصار صحابہ نے اسلام قبول کر لیا, توحید کو قبول کر لیا, تو میرے بھائی حکومت قائم ہو گئی, اللہ نے حکومت دے دی. تو حکومت کے لیے جدوجہد نہیں کی جاتی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے لیے جدوجہد کریں گے, کوشش کریں گے. میرے بھائیوں, اسلام ہمیں عہدہ مانگنے سے منع کرتا ہے. نبی اسلام فرماتے ہیں جو شخص عہدہ مانگتا ہے, حکومت مانگتا ہے, اگر اسے عطا کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا. مانگنے سے تو ویسے منع کیا گیا, سوال کرنے سے ویسے بچنا ہے. اور حکومت تو یہ اور زیادہ فتنہ ہے. میرے بھائیوں کو یہ آسان کام تو نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری ہے, ہم اسے آسان سمجھتے؟ ہم اپنے گھر والوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, اپنے بچوں کی, بیوی کی, والدین کی حقوق ادا نہیں کر سکتے. قیامت والے دن ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول, ہر ایک تم میں سے سربراہ ہے, ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. ہم سے ہمارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, کیا ہم نے ان کی صحیح تربیت کی, ان کے حقوق ادا کیے؟ تو میرے بھائیو, ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر سکتے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پورے ملک کی اصلاح کریں. میرے بھائیو, کس کے بس میں ہے؟ ہمارا ایمان کمزور ہے, اس سے پہلے ہمیں ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے. جب توحید آئے گی, شرک ختم ہوگا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے گا, ایسے لوگوں پر انعام کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلافت بھی عطا کرے گا. جب اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے عطا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اکثر آپ پڑھا کرتے تھے, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اے اللہ تعالیٰ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ میرے نفس کے حوالے مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ ہر وقت انسان اللہ کی مدد کا محتاج ہے. آگے فرمایا وَأَصْلِحْ لِشَأْنِي كُلَّهُ, اور میرے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے, میرے سارے کے سارے معاملات درست فرما دے. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو ہماری کیا حیثیت ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ تو میرے بھائیوں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے, اپنا عقیدہ درست کرے, توحید کو سیکھے. اپنے عقیدے کی درستوں کے بعد اپنے بچوں کی, گھر والوں کی, والدین کی, رشتہ داروں کی اصلاح کرے. میرے بھائی, تبدیلی ایسے آتی ہے, یہ نہیں کہ ہم کوئی سمجھے کہ تبدیلی پتہ نہیں کہاں سے آئے گی, اپنے گھر سے آئے گی. لیکن کب آئے گی؟ جب ہم خود کوشش کریں, محنت کریں,
اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے جذبہ پیدا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، جب ہی اصلاح ہو سکتی ہے، جب ہم خود توحید کو سیکھیں گے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام اکیلے تھے، مکہ میں دعوت کا آغاز کیا، لیکن جب حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000 سے اوپر صحابہ کرام تھے۔ یہ نبی علیہ السلام نے دن رات محنت کی ہے۔ کس چیز کی محنت کی؟ عقیدے کی، توحید کی۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہمیں لوگوں نے غلط چیزوں میں لگا دیا ہے، حکومت کے چکروں میں، دوسرے چکروں میں، یہ کام کرو وہ کام کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر آپ کسی کی اصلاح چاہتے ہیں، کسی کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سب سے بڑی خیر خواہی اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسے عقیدہ توحید سکھا دیں۔ کیوں؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر خیر خواہی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو رسول بھیجے وہ یہ خیر خواہی لے کر آئے تھے، وہ یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اور بار بار بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دفعہ بیان کر کے بس بھول جائیں۔ میرے بھائیوں، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، ہمیں پھر یاد دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار توحید کا بیان کیا ہے، بار بار شرک سے منع کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے۔ ایک بار فرما دیتا کافی تھا؟ نہیں، تاکہ انسان بار بار یاد دہانی کرتا رہے، اس کا ایمان تازہ رہے اور وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کے احوال درست ہو سکے۔ اور اگر دنیا میں ان کی فقیری ہے، غربت ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، تو میرے بھائی دنیا تو گزر ہی جائے گی۔ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ اصل جو ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی زندگی بن جائے۔ یہ اصل خیر خواہی ہے، یہ اصل مقصد ہے کہ وہ دن قیامت کا دن جہاں کوئی موت نہیں آنی ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی اور کوئی بچانے والا پھر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہوگی اور شرک سے نہیں بچے ہوں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح نہیں کی ہوگی، تو پھر ہم میرے بھائیوں اس دن عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے لیے غور و فکر کریں، کوشش کریں سیکھنے کی۔ آج آسان ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، اس میں وہ درس سن سکتا ہے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا درس سنیں، کم از کم زندگی میں اپنے ڈیلی روٹین میں 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ کا درس سنیں۔ روزانہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھنا شروع کریں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ وہ اچھی خاصی عقیدے کے معلومات حاصل کر لیں گے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، آج علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں غلط کاموں میں، یہ اللہ کی نعمت سمجھ کے اسے درست کاموں میں استعمال کریں، تو انشاءاللہ ہم سب کی اصلاح ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عقیدے کی اصلاح کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک بھی یہ خیر کا پیغام پہنچائیں جو انبیاء کی دعوت تھی، تاکہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔